مشہد کی گلیوں میں جہاں ہر صبح امام رضا کے مزار سے پھیلنے والی روحانی روشنی شہر کو منور کرتی ہے، وہیں کچھ گہرے راز بھی تاریکی میں چھپے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی تاریک سچائی کو بیان کرتی ہے جو ایک معصوم لڑکی کی زندگی نکل گئی۔ مشہد ایک پرانے محلے میں جہاں دیواریں قصے سناتی ہیں اور ہوا میں دعاؤں کی خوشبو رچی ہوتی ہے، عائشہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی کہانی صرف ڈراؤنی نہیں بلکہ حسد اور کالے جادو کے سیاہ ترین پہلوؤں کا ایک المناک مرقع ہے۔ عائشہ ایک متوسط گھرانے کی جوان لڑکی تھی جس کے چہرے پر خوابوں کی چمک تھی۔ اس کے والد رشید ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے جو مشہد کے بازار میں قالین اور روایتی ایرانی دستکاریوں کی تجارت کرتی تھی۔ ماں فاطمہ گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی اور عائشہ کو پڑھانے کے لیے دن رات ایک کر دیتی تھی۔ عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، اسکول میں ہمیشہ اول آتی اور استاد اس کی محنت کی تعریف کرتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور مشہد کے غریب علاقوں میں مفت علاج کرے۔ اس کی مسکراہٹ محلے کی زینت تھی اور ہر کوئی اس کی سادگی سے محبت کرتا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب عائشہ 12 برس کی ہوئی تو خاندان کی روایت کے مطابق اس کی منگنی اس کے کزن فیصل سے کر دی گئی۔ فیصل اس وقت 14 سال کا تھا اور دونوں بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا فیصل کی راہیں بدل گئیں۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور محلے کے نوجوانوں کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا۔ سگریٹ، چوری اور لڑائی جھگڑے اس کے روزمرہ کے معمولات بن گئے۔ محلے والے اسے فیصل بے پرواہ کہنے لگے۔ اس کے والد مرتضیٰ، جو خود ایک مذہبی مدرسے میں استاد تھے، نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن فیصل کی بگڑی ہوئی عادتیں اس کے لیے شرم کا باعث بن گئیں۔ دوسری طرف عائشہ اپنی تعلیم میں مصروف رہی۔ اس نے میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور مشہد کے ایک معروف کالج میں داخلہ لیا۔ اس کی خوبصورتی اور ذہانت نے اسے محلے کی سب کی توجہ کا مرکز بنا دیا، لیکن جیسے ہی فیصل کی برائیاں بڑھتی گئیں، عائشہ کے والدین نے فیصل کے گھر والوں سے کہا کہ وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹی کو ایک آوارہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ رشید نے فیصل کے والد مرتضیٰ سے کہا۔ یہ بات سن کر فیصل کے گھر میں طوفان برپا ہو گیا۔ مرتضیٰ نے بہت منت سماجت کی، لیکن عائشہ کے والدین اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ آخر کار منگنی ٹوٹ گئی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس نے فیصل کے دل میں آگ لگا دی۔ وہ دن بدن زیادہ غصیلا ہوتا گیا۔ محلے والوں نے دیکھا کہ وہ اکثر شراب کے نشے میں عائشہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا اور دیواروں پر گالیاں لکھتا۔ عائشہ نے ان باتوں پر توجہ نہ دی کیونکہ اس کا دھیان صرف پڑھائی پر تھا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اس کی زندگی میں عجیب واقعات رونما ہونے لگے۔ پہلا واقعہ ایک رات پیش آیا جب عائشہ کو اپنے کمرے میں ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ وہ سیاہ دیوار پر پھیلا ہوا تھا جیسے کوئی بڑا پرندہ اپنے پروں پھیلائے کھڑا ہو۔ عائشہ نے چلاتے ہوئے اپنی ماں کو جگایا، لیکن جب فاطمہ کمرے میں آئی تو وہاں کچھ نہ تھا۔ اگلی رات عائشہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کے بال زمین تک لمبے تھے اس کے بستر کے پاس کھڑی ہے۔ وہ عورت اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اس کی انگلیاں ٹھنڈی اور بے جان تھیں۔ عائشہ کی چیخ سے پورا گھر جاگ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی فاطمہ نے محلے کی ایک بزرگ خاتون سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نظر بد کا اثر ہے اور وہ ایک عامل کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ مشہد کے ایک تنگ گلی میں رہنے والے عامل نے عائشہ کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کوئی عام نظر نہیں بلکہ کالے جادو کا شکار ہے۔ اس نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے گلے میں باندھ لے، لیکن چند دنوں بعد عائشہ کی حالت اور بگڑ گئی۔ وہ رات کو اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگی اور کبھی کھڑکی سے باہر کسی کو دیکھ کر چیخ اٹھتی۔ ایک دن جب عائشہ کالج سے واپس آ رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ وہ تیز قدم اٹھانے لگی، لیکن پیچھے کی ٹھنڈی سانس اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ صرف تھکاوٹ ہے، لیکن گھر والوں کو یقین تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو عائشہ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد
عائشہ کی شخصیت میں عجیب تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ وہ اچانک غصے میں چیخنے لگتی یا پھر خاموشی سے کسی خیالی وجود سے باتیں کرتی۔ ایک شام جب خاندان کے سب افراد کمرے میں بیٹھے تھے، عائشہ نے اچانک چائے کا کپ اٹھایا اور زور سے دیوار پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ ایک گہری بھاری آواز میں بول رہی تھی، تم سب کو سزا ملے گی۔ یہ دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی علی روتا ہوا کمرے سے باہر گیا۔ گھر والوں نے ایک اور عامل سے رابطہ کیا جو مشہد کے مضافات میں رہتا تھا۔ اس نے عائشہ کے کمرے میں نمک چھڑکا، آیات پڑھیں اور ایک بوتل میں پانی بھر کر کہا اسے ہر روز عائشہ پر چھڑکا جائے۔ لیکن اس کے بعد عائشہ پر حملے اور شدید ہو گئے۔ ایک رات وہ اپنے بال نوچتی ہوئی پائی گئی اور اس کے ہاتھوں میں خون آلود گچھے تھے۔ اس کے منہ سے ایک مردانہ آواز نکل رہی تھی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہیں۔ آخر کار گھر والے ایک بزرگ عالم کے پاس پہنچے جو امام رضا کے مزار سے وابستہ تھا۔ اس نے عائشہ کو دیکھتے ہی کہا، یہ لڑکی پرندوں کی بولی جانتی ہے، اس پر کالا جادو کیا گیا ہے اور جادوگر نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ایک تحفیر دی اور حکم دیا کہ عائشہ کو ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا ہوگا، لیکن اس نے خبردار کیا کہ جادوگر طاقتور ہے اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ادھر فیصل کی حرکتیں بھی عجیب ہو رہی تھیں۔ محلے والوں نے دیکھا کہ وہ راتوں کو قبرستان کے قریب گھومتا ہے اور کبھی کبھی اسے عجیب سی چیزیں بولتے سنا جاتا۔ ایک دن اس کی ماں زہرا نے اس کے کمرے سے عجیب بوٹیاں اور کالے کپڑے برآمد کیے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو فیصل نے غصے سے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم نے عائشہ کو مجھ سے چھین لیا۔ عائشہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ کھانا چھوڑ چکی تھی اور اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ ایک رات جب پورا شہر امام رضا کے مزار کی روشنی میں نہا رہا تھا، عائشہ کے کمرے سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ گھر والے دوڑے ہوئے آئے، دیکھا وہ فرش پر لیٹ رہی ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ اس کی آنکھیں الٹ گئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہی بال تھے۔ اس کے گلے پر کالے داغ تھے جیسے کسی نے گھونٹا ہو۔ عالم نے فوری طور پر ایک روحانی عمل شروع کیا۔ کمرے میں قرآن کی تلاوت گونجنے لگی اور خوشبودار دھونی دی گئی۔ عائشہ کا جسم کپ کپا رہا تھا اور وہ ایک بدروح کی طرح چیخ رہی تھی، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ آخر کار عالم نے ایک طاقتور آیت پڑھی اور عائشہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک واپس آ گئی تھی۔ سب نے سمجھا کہ جادو ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ سکون صرف 2 دن تک رہا۔ تیسری رات عائشہ نے اپنی ماں کو جگا کر کہا، امی وہ مجھے لے جانے آ رہا ہے۔ فاطمہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اچانک کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ایک ٹھنڈی ہوا نے چراغوں کو بجھا دیا اور ایک سیاہ سایہ عائشہ کے بستر پر جھکا۔ سب نے چیخیں سنی، لیکن جب روشنی کی گئی تو عائشہ کا جسم بے جان پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ آخر کار آزاد ہو گئی ہے۔ عائشہ کی موت کے بعد فیصل کا گھر ویران ہو گیا۔ زہرا نے اعتراف کیا کہ اس نے غصے میں ایک جادوگر کو بلایا تھا جس نے عائشہ پر کالا جادو کیا تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد فیصل کو ایک چوری کے دوران گولی مار دی گئی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ عائشہ کی روح نے اسے سزا دی۔ آج بھی مشہد کے اس محلے میں لوگ رات کے وقت عجیب سی آہتیں سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عائشہ کی روح اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ کہانی صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ نفرت اور حسد کا زہر نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود ہمارے اپنے وجود کو بھی کھا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت اور معافی ہی وہ روشنی ہے جو کالے جادو کے ہر سائے کو مٹا سکتی ہے۔ شکریہ۔